ہے جو چلائی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، وہ وہاں گئے ہیں، ان کا حق ہے وہاں جا کر صحیح بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا حق ہے بطور بیٹے. تو وہ اس حوالے سے وہاں پر ہیں. ان کا جو وہاں دورہ ہے کوئی سیاسی نوعیت کا دورہ نہیں ہے، وہ بیٹوں کا دورہ ہے اپنے باپ کے لیے، اس باپ کے لیے جو پاکستانی قوم کا لیڈر ہے اور جس کے خلاف غلط خبریں امریکہ میں پھیلائی گئی ہیں. اچھا سر، سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سے بطور پی ٹی آئی رہنما سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کا گزشتہ 1 سال سے رویہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کچھ مثبت نہیں ہے، تقسیم کی وجہ سے پارٹی کے اندر. تو کیونکہ پانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے وقت حکومت یہ کہتی تھی کہ گارنٹی کون لے گا، تو پی ٹی آئی کی گارنٹی کیا ہوگی کہ اتحاد قائم اپنے اندر رکھتے ہوئے اس اتحاد کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، کوئی ہمارے اندر انتشار نہیں ہے. یہ ایک بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے. کوئی کسی کی گفتگو ہو جائے تو 2 ہفتے اس کو ٹی وی پروگراموں کی نظر کیا جاتا ہے، اخباروں کی شہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. کل شام چکزئی صاحب کے گھر ہمارے 4 صوبائی صدور، ہمارے کوآرڈینیٹر آزاد کشمیر سے قیوم نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان سے، سب موجود تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تمام صوبے، تمام علاقے اپنا اپنا لائے عمل ترتیب دیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور ہم میں باہمی بالکل یگانگت ہے. سر جگزئی صاحب، آپ بہت سینئر پارلیمانی نظام کا حصہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی روایات موجود ہیں اور جو سیاسی رواداری ہے وہ ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، قیوم نیازی صاحب آپ سپریم لیڈر رہ چکے ہیں، لیکن ابھی جو باب میں فیصلہ آیا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہے یا ایسے ہی ہے کوئی بھی آئے گا اور اس کو اندر بٹھا دیا جائے گا اور بعد میں نکال دیں گے؟ پارلیمانی روایات کیا ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ یہ تو سنا تھا، دیکھیے یہ تو سنا تھا کہ جی فلانی آدمی پہ کیس ہے، اس کو جیل میں رکھو. تحریک انصاف کے ان جلوسوں کے جرم میں لوگوں کی درجنوں گاڑیاں ابھی تک جیل میں بند ہیں، اور اس کا کرایہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے. یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آپ گاڑی کو جیل میں رکھے، تاکہ لوگوں پر ایک شریف آدمی بتا رہا تھا کہ ہم ہر گاڑی کو، چونکہ ہماری وجہ سے وہ جیل میں ہے، ہر گاڑی کو اس کا جو روزانہ کرایہ ہے دے رہے ہیں. اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں اس میں؟ جی صاحب آپ کچھ 26 نومبر سے لے کر آج تک کرایہ دے رہے ہیں درجنوں اس کو. آپ کشمیر کی صورتحال پہ کچھ بات کیجیے. نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالتفصیل بات ہو چکی ہے. کل سے ہم اسی قضیے میں لگے ہوئے ہیں. 5 اگست کو جو کال دی ہوئی ہے، اور پھر ابھی ہمارے قائدین نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے، وہ 31 یکم کو ہونے کی ہے. تو آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بڑا احساس خطہ ہے. وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اس میں اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کا بگاڑ کسی صورت میں بھی کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے. وہ کشمیر جو جل رہا ہے، جس کی خاطر پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اور جس کی خاطر کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے اور وہاں بھی وہی گھسا پھٹا جو بوسیدہ نظام رائج کر دیں گے، جس طرح آج تو وہاں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے. اس کو ہمارے اپوزیشن کے جتنے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ مکس اچار حکومت ہے. اور آپ سارے صحافی حضرات کو، میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 4 دنوں سے ڈسپلنری فوج، وہ جو ہماری فورس ہے، وہ ہڑتال پر رہی ہے. پولیس، میری مراد پولیس، اور پھر وہ بھی مطالبات منوا کے تو بارکو میں گئے. تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے ہماری افواج سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی بارکو سے نہ نکل آئیں اور پھر بارکو میں مطالبات منوا کے تو واپس جائیں. اس وقت کشمیری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا پازیٹیو. تو میں سمجھتا ہوں
کہ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور شخص ہو، جس کو پاکستانی قوم جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہو، جس پہ مسلم امت کی نظریں لگی ہوئی ہوں. وہ تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنی الائنس پارٹیز کے، جو اس بات کو محسوس کر بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا، اور باری باری پر سب کی باری آ جائے گی. آج عمران خان کی باری ہے، کل کسی اور کی آ جائے گی، اور کوئی مغالطے میں نہ رہے. اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں، اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے. جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی تیسری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے. ہمارا ایک مقبول گجر کو وہ 2.5 سال بعد فارغ کر دیا گیا، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا. آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں بلا تخصیص. اور آج پرسوں سے 2 دن قبل جو ہے ایک ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے MLA ان کا فیصلہ دیا گیا. کیا وہ فیصلہ 2 سال 1 سال 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ ان دنوں میں وہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک افراتفری کا ماحول ملک میں لایا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا اس بات کا ارباب اختیار کو کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ پاکستان کی بنیاد پر سوچیں کیا ہے، اس میں پاکستان کا مفاد کیا ہے. پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو تحریک آزادی کشمیر بھی مضبوط ہوگی. شکریہ. اچھا سلمان راجہ صاحب وقار کھوکر آج ٹیلی ویژن سے آپ یہ بتائیں کہ 5 اگست کو ملک کی احتجاج کا اعلان کر دیا بالکل اپوزیشن جماعتوں نے. آپ کے بتائیے اسلام آباد میں کون سا وینیو یہ مختص کیا گیا ہے اور کیا اس کی صدارت کون کریں؟ اور ساتھ ساتھ اپنے ماضی میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے رہنما ہیں MNAs ہیں وہ احتجاج میں نہیں آتے، تو کیا دیکھتے ہیں کون سے جو MNAs ہیں وہ بالکل گراؤنڈ پہ ہیں اور احتجاج کی صدارت کون کرے گا اور کیا وینیو کیا ہوگا؟ اچھا اسی کے ساتھ لے لیں کہ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ 5 تاریخ کے جو PTI والے ڈگڈگی بجا رہے ہیں، سلیمان آئیں گے تو قاسم آئے گا، یہ کچھ نہیں آنا، صرف اپنے آپ کو کیمروں کے سامنے لے کے آنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے. نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا کہ 5 تاریخ کو قاسم یا سلیمان آئیں گے. وہ کسی وقت آئیں گے، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ وہ 5 تاریخ کو آئیں گے. آ بھی سکتے ہیں، اس حوالے سے خاندانی ذرائع بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. میری نظر میں ہم سب آئیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی جانب کسی ٹرک نے جانا ہے اور اس ٹرک پہ کچھ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ پوری قوم کا ایک اظہار ہوگا. اس لیے اس کی کیا شکل ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. تمام صوبے، تمام علاقے اپنے اپنے طریقے سے یہ کریں گے. مقصد صرف یہ ہے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا، اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا. آپ اس کو تشبیہ نہ دیجئے کسی ایسے احتجاج سے جس میں ایک ریلا آتا ہے اور ایک شہر کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اس میں مختلف طریقے اپنائے جائیں گے آئین اور قانون کے مطابق. سر ماضی میں دیکھا گیا کہ جب ایک منٹ دیکھیں، یہ احتجاج اس وقت آئندہ جتنی بھی سیاسی جدوجہد ہے سب پارٹیوں نے مل کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، لہٰذا جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا تو GB سے لے کر کراچی تک احتجاج ہوگا، خیبر پختونخوا سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچستان تک احتجاج ہوگا. احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، کوئی ہاتھ میں وہ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا. اور یہ آغاز ہے، یہ جدوجہد تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک آغاز ہے جس میں ہم سارے موجود ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم آئین شکنوں کو اور قانون کو پاؤں تلے توڑنے والوں کو سے ملک کو نجات نہیں دلا دیتے. یہ مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور 5 اگست ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے شہید قائد کو بھی اسی دن شہید کیا گیا تھا. لہٰذا پورے پاکستان میں لوگ جو ہے اپنے دین جہاں جہاں جگہ ہے وہ نکلیں گے،
اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی. خالی یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے. جیسے کہ محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم باہر نکلیں احتجاج کے ذریعے. اگر کوئی ہم سے بات چیت بھی کرنا چاہے گا تو ہم اس سے بات کرنے کو بھی بات کریں گے. کس کے لیے بات کریں گے کہ بھئی آپ نے جو کچھ لوٹا ہوا واپس کرو اور اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے میں رکاوٹ ختم کر دو. یہ ہے. ایک بات میری ذاتی طرف سے تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ مبارکباد